ہمارے آج کے پنڈال اور سٹیج کی زینت بنے ہیں ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف بقیت السلف حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب، ہم حضرت جی کو اپنے اس پروگرام پہ تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر سے پیدا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میں انہی الفاظ پہ انہی گزارشات پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب نکتہ داں مقرر شیریں بیاں، خطیب دل پذیر، ہر دل عزیز شخصیت، عظیم روحانی شخصیت، پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل خطیب لسانی حق و صداقت کی نشانی، میری مراد حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب، حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب۔ نعرہ تکبیر! تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں، اپنا جذبہ دکھائیے تاکہ حضرت جی کی تھکاوٹ بھی دور ہو اور پتہ چلے آپ کتنی دیر تک سن سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، جماعت صحابہ، مشن صحابہ، نظریہ صحابہ، گفتار صحابہ، اخلاق صحابہ، نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا،
وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صاحب صدر و حاضرین جلسہ محلہ فیض آباد جامع مسجد فیض مدینہ کے زیر تحت ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت محفل ہے اور آپ حضرات اپنے پیاروں کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہو سردی کی تیز رفتاری یہاں سے ہمارے دھیان کو گھر کی طرف بٹا رہی ہے کیونکہ معاشی حالات کچھ ایسے ہیں ہینڈ ٹو موتھ والا حساب ہے کما لیا کھا لیا برکتیں خیریں نہ کاروبار میں رہی نہ رزق میں رہی پیالہ گندا ہو دودھ والا صبح دروازے پر آ کے دروازہ بجا اور کہے دودھ لو تو برتن کتنا بھی قیمتی ہو جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں دھلا تو اسے کنگھالیں گے نہیں کنگھال لیا تو اس کو صاف نہیں کریں گی عورتیں زیادہ جانتی ہیں اپنی چادر سے اندر اسے پھیر نہیں دیں گی اس وقت دودھ کا مگا اس برتن میں نہیں آتا کیوں اگر کچھ گند رہ جائے گا تو دودھ خراب ہو جائے گا ہم رحمتیں برکتیں ایسی جگہوں پر ایسی چیزوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ جہاں اللہ کی ناراضگی آنی تھی وہاں برکت مانگ رہے ہیں جہاں ترقیاں اور خیریں مانگ رہے ہیں وہاں تو پستیاں اور ضلالتیں تھی میں ایک دن کوہاٹ کی طرف تقریر کرنے کے لیے گیا تو راستے میں چائے کے لیے رکے تھک گئے تھے بہت زیادہ تو ایک بندے نے غالباً تیتر تھا وہ اپنے بازو میں چھپا رکھا تھا اور کہنا مولانا دعا فرماؤ اللہ مجھے کل فتح دے میں نے کہا بھائی میری تو سمجھ میں نہیں میں کہا اللہ تجھے کامیاب کرے
تو مجھے ساتھ والے حضرات کہنے لگے پوچھو تو صحیح. میں نے کہا کہ اللہ کل میرے تیتر پر میری شرط لگی ہوئی ہے, آپ دعا فرماؤ اللہ مجھے کام. میں نے کہا یار اللہ کے بندے, دعا تو کوئی چج کی ہمارے سے کسی جگہ کروا. اب اللہ کی مدد آئے گی. اب جو ہار گئے, ورلڈ کپ کے اوپر کتنا جوا لگتا ہے, رات دن میں کمایا, رات کو ہار گئے. صبح گھر میں کلیس, بچوں میں کلیس, بیوی میں کلیس, پریشانیاں کتھوں لے آواں. اللہ نے کہا میں تجھے دیا تھا لیکن تو لینے کے قابل ہے ہی نہیں, میں تجھے دوں کیوں. پاک صاف کر کے دنیا میں تجھے بھیجا تھا, ہونٹ تیرے پاک, پتلی سی جھلی ایک پیکنگ تھی, کان کے پردے, آنکھ کے ہالے, ناک کے سوراخ, منہ کے ہونٹ سلے ہوئے, آنکھیں تیری بند, جیسے دنیا میں آیا. اب دنیا کو میں نے اسباب کے درجے میں رکھا تو یہ سارے تیرے اعضاء کو میں نے کھول دیے اور کہا کہ 9 مہینے رحم مادر میں گندگی کے ارد گرد رکھ کر میں نے تجھے صاف رکھا. اب تو میچور ہوگا, سمجھدار ہوگا, ذی شعور ہوگا, عقل مند ہوگا, دیکھنا ان اعضاء کو گندگی سے پاک رکھنا, شراب سے, بدبو سے, جوئے سے, ہاتھوں کو, پیروں کو, آنکھوں کو, بدنگاہی سے. بندہ سائیکل کسی سے لے کے جائے, موٹر سائیکل کسی سے لے کے جائے, کہتا ہے یار جیسی ہے ویسی واپس لوں گا. ہلکی سی خراش آئے تو موٹر سائیکل جس کو واپس کرو ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر چپکے سے دروازے پہ کھڑی کر جاؤ کہ اب مجھے لے کے دکھا, اب بھی تو دوبارہ مانگنے آئے گا نا. جسے 10 منٹ کے لیے موٹر سائیکل دے, وہ خراش ڈال دے تو تیرے سے وہ برداشت نہیں ہوتا. جسے اللہ نے وجود, جوانی, بچپن, لڑک پر بڑھاپا دیا, وہ سارے وجود اور ساری زندگی کے اندر بگاڑ پیدا کرے, فساد ڈال دے, قیامت کے دن اللہ اسے اس کا رحمتوں سے استقبال کریں گے. فرمائیں گے جیسا دیا تھا ویسا دے مجھے, بس میں نہیں جانتا تو پریشان تھا, تو مصیبتوں میں تھا, مجھے سب پتہ ہے کیڑی مصیبتیں تیرے تے آئی سی. میں نے کہا تھا جوا میں پیسہ, میں نے کہا تھا کبڈی میں مہمان خصوصی بن, اور والی بال میں 50,000 روپے کا اعلان کر کے آ. میں نے کہا تھا ٹیپ بال میں جاؤ, لاکھ روپے کی ٹرافیاں بانٹ کے آ. تجھے اندھے, تجھے مسجد نظر نہیں آئی, تجھے دینی مدرسے نظر نہیں آئے, بیوائیں, غریب, مساکین, موٹر سائیکل پہ بیٹھتا جا, رسید لے کے آ, وہاں پیسے جمع کرا کے. میرے بینک تجھے نظر نہیں آئے. اللہ تیرے بینک کون سے؟ فرمایا دنیا کے بینکوں کا ذکر کاروبار میں تھا, میرے بینکوں کا ذکر قرآن میں تھا. قل ما انفقتم من خیر, بہترین جگہ خرچ کرنے کی, جمع کرنے کی, فللوالدین ایک بینک, والاقربین دوسرا, والیتاما تیسرا, والمساکین چوتھا, وابن السبیل. یہ میرے 5 بینک تھے, تجھے نظر ہی کوئی, ایک بینک بھی نظر نہیں آیا. جوان بھائی مرا, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا, ترس نہیں آیا. کون کون سے کتے تیرے گھر کے اندر بندے تھے, انسانیت تھی تیرے گھر کے اندر. مرے بھائی کے وارثوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. تیری بیوہ بھابھی جب لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے گئی, تو نے اسے عزت سے انہوں نے دیا, بہتان کی انگلیاں اٹھائی, میں تجھے قبر میں چین سے رہنے دوں گا. موٹر سائیکل چلاتا, کبھی گجرا والے, کبھی راہ والی, کبھی وہاں, میں تو تجھے 4 فٹ سے آگے جانے نہیں دوں گا. آدھو صحیح, چاروں پاسوں سے میں تجھے پھنساؤں گا. میں نے تجھے اٹھنے بھی کوئی نہیں دینا, میں نے تجھے سانس بھی کوئی نہیں لینے دینی. اتنی چھترول کروں گا, مارتا رہے گا, مارتا رہے گا. الم یاتکم نذیر, 1000 سال بعد مارنے پوچھے گا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ مسجدوں کے اندر مولوی چیخ چیخ کے پاگل ہو جاتے تھے, کوئی سمجھ نہیں تھی. آ جا, تجھے مچھر مکھی کھانے میں نظر آتی تھی, زندگی کے اندر تیری فساد اور بگاڑ تجھے کبھی اپنی آنکھ سے نظر نہیں آیا. یہاں بیٹھ کر سیالکوٹ کے اوپر اور وہاں کے رہنے والوں پر انگلی اٹھاتا, میں جاننا تینوں, میں نے پتا ہے, بس منہ نہ کھلوا, میں نے پتا تو اپنے پنڈ کی کرنا ہے, میں نے بہت پتا ہے, بڑی میری CID ہے, چوری میرا منہ نہ کھلوا. بس جب قیامت کے دن فرشتے منہ کھولیں گے,
وقال الانسان ما لها، اللہ سبحان اللہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، تم قرآن ترجمے سے پڑھو، اذا زلزلت یہ زمین کو اللہ جھٹکا دیں گے، واخرجت الارض اثقالها، زمین میں جب دراڑیں پیدا ہوں گے اللہ آسمان سے بارش برسا، 40 سال بارش برستی رہے گی، پھر زمین وقال الانسان ما لها، زمین نرم ہوگی، قبروں سے لوگ یوں تیریں گے جیسے بارش کے پانی میں تنکے تیرتے ہیں، پھر زمین اپنے اندر کا اگلے گی، یہ شکایت کرے گی، یہ شکایت کرے گی، اللہ دکان کے آگے ریڑی نہیں کھڑی کرنے دیتا تھا، کہتا تھا میری یہ، دروازے کے آگے کسی کا موٹر سائیکل برداشت نہیں کرتا تھا، چل چلے چل پرا کر، یا اللہ تو بھی تو حساب کر، حساب لے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی، اپنے 4 مرلوں پر تو کس کا موٹر سائیکل برداشت نہ کرا، میں اپنی زمین پر زنا کے اڈے برداشت کرتا رہا، جواب دے، کلب، سنوکر، فاشی کے اڈے، جوئے کے کرائے پہ کوٹھے لے کے آنا ہے، سارا حساب دے، کیا دیں گے اللہ کو حساب؟ اتنی دیری بھائی آصف رشیدی حضور کی نعتیں پڑھ کے گیا، کون سا پاکستان کا نعت خان جو آپ کے علاقے میں نہ آیا ہو، کون سا خطیب ہے جو نہ آیا ہو، زندگی گزر گئی، کالے بال سفیدی میں تبدیل، اب بھی آمنہ کے لال کی سیرت ہی سمجھ نہیں آئی، جھوٹ، اب بھی تو سردی کے موسم میں ٹوپے پہن کے بیٹھے ہو، اتارو، اب تمہارے بالوں کا سٹائل خراب نہیں ہو رہا؟ ضرورت پڑی تو تن بھی ڈھانک لیا، ضرورت پڑی تو ننگے ہو گئے چڈے پہن کے بہنوں کے سامنے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نوجوانوں مجھے جواب دو بات کا، غیرت ہے بغیرت ہو؟ ناف سے نیچے انڈر شیو نظر آئے، میری بہنیں پردے میں شاید سن رہی ہوں، میں زیادہ کھول کے بات نہیں کرتا، ناف سے نیچے تم تو انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، گھٹنوں سے اوپر، ناف سے نیچے یہاں تک یہ سنڈی انسان کا سطر ہے، ننگا رہے گا، زنا میں شامل، قمیض دار رکھی ہے، ماں بیٹھ کے پیشاب کر، تیری ماں تیری تھی، تیری ماں تیری تھی، اور تم انسانوں کے گھر پیدا ہوئے کہ جانوروں کے گھر پیدا ہوئے؟ بہن رات کو موبائل دیکھ کی ویکھ رہی ہیں، میں نہیں جانتی نہیں، میں نہیں کر کے رکھ داں گا، کیونکہ بغیرت، مجھے بغیرت تو نے بنایا، موبائل نے نہیں بنایا، تجھے نہیں پتا اس چڈی کے اندر، ابو بے شرم، اس تہمت کے اندر، اس جسم کے اندر تیرے حیا والے اعضاء سارے نظر آ رہے ہیں، ابا میں کوئی طوائفہ رقاصہ تھوڑی ہوں تیرے گھر کے اندر، ننگے پھر رہے ہیں، بنیان کیوں نہیں پہنتے؟ اب کیوں تم نے 3 چادریں لے رکھی ہیں؟ اگر یہی چادر گرمی کے موسم میں اللہ کا حکم سمجھ کے لیتے، خدا کی قسم تمہارے گھروں میں اللہ رابعہ بصریہ کو پیدا کرتا۔ میرے بچوں، میری باتیں ہیں عجیب عجیب سی، میں دنیا کے 10-11 ملکوں کی بہودگی دیکھ کے آیا ہوں، مسلمانوں کے ملک میں بھی، جو اللہ نے غیرت اور پردہ پاکستان کی سرزمین پہ دیا، بغداد شہر کے اندر 1,20,000 اللہ کے ولی ہیں، ایسا پردہ تمہیں بغداد میں بھی نہیں ملے گا، مسلمان ہیں، جو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر حضرت عبد القادر جیلانی رحم فرما رہے، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما رہے، اور بہت سارے کابرین ہیں، یعنی یہ غیرت والا پردہ بغداد جیسے شہر میں نہیں، کیونکہ منی یورپ بن رہا ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ پاکستان کے اندر ساؤتھ افریقہ میں بھی جولائی میں گیا ہوا تھا، لوگ 60-70 لاکھ روپے لگا کے وہاں جا کے گاڑیاں دوڑتے، پیٹرول پمپ پہ نوکری کرتے، فقیر بچوں کے ساتھ فری کے اندر گیا، فری کے اندر آیا، جہازوں 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی، جمعرات کو یہاں سے گئے، جمعہ 2 جہاز بدل کے جا کے جمعہ پڑھایا۔ ایک قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو اگلے دن ان کو اسلام کو سکھایا، رات کو تھوڑا بہت جتنا بھی تھا 1:30-2 بجے مسلمان ہوئے،
پھر اگلے دن وہ تشریف لائے، 2 میاں بیوی 2 بچے، ایسے چھپے ہوئے تھے جیسے موبائل پیکنگ کے اندر چھپا ہوتا، ڈبہ باہر سے نظر ہی کوئی نہیں، اتنی تھی آنکھیں، دستانے، جرابیں، کالا لباس۔ اس بندے کا نام میں نے ابوبکر رکھا، اس کے سر پہ پگڑی ابایا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، اس کے بیٹے کا نام بلال، بیٹی کا نام سمیہ رکھا، بیٹی کا نام فاطمہ، بیوی کا نام سمیہ رکھا۔ اس نے مجھے انگلش میں سوال کیا، مولانا اسلام کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 55 سال کے بعد مجھے آج پتہ لگا اسلام ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام تو مجھے میرے گھر میں نہیں ملتا، جو اسلام تو نے دکھایا، صرف 18 گھنٹے کے اندر، 18 گھنٹے کے اندر اتنی تبدیلی۔ کالج نہ چھوڑا، یونیورسٹی نہ چھوڑی، مدرسہ نہ چھوڑا، مکتب نہ چھوڑے، دنیا دار تو دور کی بات، دین دار بچیاں بھی پردگی پہ تلی ہوئی ہیں۔ کالج یونیورسٹی کو تو چلو گھر بسانا نہیں آتا تھا، مدرسے والی بھی طلاق کے لے کے بیٹھی ہوئی۔ کاروبار نہیں، کھیتی باڑی نہ رہی، اولاد نہ رہی۔ یقین کرو 2 منٹ آپ آئینے کے آگے اپنا چہرہ دیکھیں، آپ کو اپنے پہ ترس نہیں آتا؟ اولاد مندی ٹیڈی پڑی ہوئی ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ باہر سے کتنی گندگی کے اندر آتے ہیں، آ کے ہاتھ نہیں دو، روٹی کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہندو برچی خانے میں، آپ تو مائگریٹ ہجرت کر کے کچھ لوگ آئے ہو، وہاں تو ہندو برچی خانے میں جوتا پہن کے نہیں جاتے، یا وہی جوتا لیٹرین کے اندر، وہی جوتا کمرے کے اندر، وہی جوتا پیشاب کر رہے ہیں، چھینٹوں کا پتہ کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے 2 درخت کی ٹہنیاں توڑی، دونوں قبروں کے کناروں پہ لگا دی، فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ میرے پیارو، کم از کم پاکی تو یہ تو سیکھ لو۔ کیا ہمیں پیشاب نہیں آتا؟ کبھی کسی مولوی کو روڈ کے اوپر بیٹھا دیکھو، بڑے چھوٹے کی حیائی ختم ہو گئی، بہنیں گزر رہی، بیٹی گزر رہی، زاربن کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور ایسے اٹھ رہا ہے۔ اگر قدم گرا، گانٹھ باندھنے سے پہلے موت آ گئی ناپاکی کی حالت میں، تو حضور کے حوض کوثر پڑ جاؤ گے، اللہ کے عرش کے نیچے جاؤ گے۔ اپنا انجام تو آپ خود خراب کر رہے میرے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عمر روتا کیوں ہے؟ تو یہ تو اللہ کے پیغمبر نے کتنی مرتبہ محفلوں میں جنت کی بشارت دی، کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، موت کے بعد آنے والے حالات کو دیکھ کر رو رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، دین تو نصیحت ہے۔ اتنا وہ کمال حماد صاحب نے اتنا کمال نام ہے، کیا نام ہے، حماد کا، اتنا اس نے بیچارے نے خرچہ کیا، آپ حضرات کو بلایا، محنتیں کی، اپنے پہ ترس کھاؤ۔ ہمیں تو لفافہ پیسوں کا ملے گا اور 2 روراں کر کے ادھر کو نکل کے ادھر کو چلے جائیں گے۔ برہنا میرے پیارو، آپ نے محبتیں دو، محبتیں بانٹو۔ ممبر پر بیٹھنے والوں کی کینچیاں اور چھریاں اتنی تیز ہیں، ہمیں تو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر سنے جاتے ہیں، جیسے بڑی نپی تلی گفتگو، ڈر کے یار کوئی کفر کا بنا لگا دے۔ میرے پیارو، زندگی گزر گئی، جوانوں کے جنازے تم نے نہیں دیکھے؟ وہ یار وہ بھی مر گیا، اوئے ہوئے میں نے تو یقین نہیں آ رہا، میرے تے سر پیڑ ہوگی، وہ بھی مر گیا، کل تیرے بارے میں کہیں ہوئے وہ بھی مر گیا۔ کوئی دن ایسا بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں کسی نہ کسی بستی کے مرحوم کا اعلان نہ ہوتا ہو، بابو کیا بات ہے، مؤذن مر گئے، پرچیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے۔ جو اعلان آج آپ نے سنا، کل وہی اعلان وہی ہوگا۔ اعلان کرنے والے صرف نام کا فرق آئے گا بھائی۔ 3 باتیں ہوگی، او ہو انا للہ و انا، او یار ادھر جنازہ کدوں، بس تیسرا اللہ دی مغفرت فرمایا، چل کام مکا، پیچھے کیا چھوڑا۔ گھر سفر کے لیے جماعت والے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، گھر سے جب سفر کے لیے جاتے ہو
اگر صبح جاؤ تو گھر شام تک کا خرچہ دے کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ بے فکر ہو کے جاتے ہو نا؟ اور واپس لوٹنے کی امید پر گھر والے بھی اس خرچے کا احترام کر کے آپ کے لیے تواضع کی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ گئے، جہاں آئے تھے چلے گئے، کچھ کمائی کرنے آئے تھے، ذاہبون نہیں راجعون، آیا نہیں گیا، گیا وہ ہوتا ہے جو آیا ہو۔ ہم آئے اس جہاں سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آئے پھر گئے، پھر دوبارہ اس کے پاس چلے گئے۔ اب میرے عزیزو، شام کو بندہ گھر آئے تو سب کی نظریں ہوتی ہیں کیا لے کے آیا، بیوی کی شوہر پر، اولاد کی باپ پر، بہنوں کی بھائی کے اوپر۔ اللہ بھی قیامت کی ہاں بھائی کیا لے کے آیا، چھوٹ دی تھی 70 سال، لوگ کی کہتے ہیں 20 سال سعودیہ رہ کے آئے کچھ نہیں کما کے لایا، اللہ وہ کہیں گے 80 سال دنیا میں کیا لے کے آیا، خالی تھیلا۔ جو 2-4 نیکیاں کی تھی رمضان میں، لیلۃ القدر میں، شب برات میں، وہ تو صبح ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی تھی، وہ تو صبح ہونے سے پہلے ہی کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، وہ تو سارا کام مچا دو، سارا کام ختم۔ لایا کیا میرے پاس؟ کچھ خالی ہاتھ۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پڑھو تو یہ قرآن، کوئی مخاطب میرے سے، آپ سے، سب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ پاک نے جو عطا فرمایا خرچ کر دے اللہ کے دیے رزق میں سے، اس سے پہلے کہ موت تیرے دروازے پر آ کے گھنٹیاں بجانے لگ جائے۔ بیٹیوں کے لیے یہ کر دیا، بیٹوں کے لیے کر دیا، بھائیوں کا میں سہارا بن گیا، بھائی بہنوں کا سہارا بن گیا۔ اور میاں جس مکان کی طرف لوٹ کے جانا ہے بتا، وہاں کے لیے تو نے اپنے آپ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اسی لیے میرے پیارے میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اے میرے پیارو، اللہ نے جو اپنے بینکوں کے نام گنائے ان بینکوں کے اندر جمع کرا دو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ یہ جامع مسجد بڑی چھوٹی سی ہے، اے اللہ مجھے پیسے دے دے، میں بہت بڑا اللہ دین کا مرکز بنا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو نے ارادہ کیا، سمجھ ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک اے میرا بندہ اگر تیری یہی نیت رہی، تو نے کوشش کی، ناکام ہوا، لیکن قیامت کے دن میں تجھے ایسا گھر دوں گا تو کہے گا اللہ عمل کوئی نہیں لے کے آیا، کہوں گا اے میرے بندے فیض مدینہ مسجد کے زیر سایہ جو پراغ ورغرام تھا، تو نے وہاں بیٹھ کے دل کے اندر خیال پیدا کیا، میں نے اس خیال کے بدلے تجھے جنت الفردوس میں ساری دنیا سے بڑا مکان عطا فرما دیا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میں نے کیا کرنا تمہارا مال، تمہیں مبارک ہو، نہ 10 مانگے، نہ 100 مانگے، نہ 50 مانگے۔ میں نے کہا اگر مجھے دینا تو ماں باپ پہ خرچ کر دے، ماں باپ اچھا کپڑا پہنیں گے، اچھا کھائیں گے، یہ میرے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ مجھے دینا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں، پھپھی کو، خالہ کو، ماسی کو، ان کی بچیوں کو بیاہ دے، یتیموں کا سہارا بن جا، اگر انہیں راضی کرے گا میرے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ والیتامی والمساکین، اے میرا بندہ میں نے کب تجھے کہا کہ 100 روپے دے گا تب راضی ہوں گا؟ یتیم کے سر پر ہاتھ تو رکھ دے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں عطا فرما دوں گا۔ اب بھی اس کی رحمت سمجھ نہیں آئی، اب بھی وہ رب سمجھ نہیں آیا۔ میرات
رات کی نہیں میرے پیاروں، بات جمعے کی نہیں، بات ہفتے کی نہیں، آج اتوار کا دن ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کس کس کو اللہ آج یاد آیا ہے؟ جو بالکل ویلے واندے تھے، حکے کی نلیاں ڈیروں پہ بیٹھے گھما رہے تھے، میرے عزیزو ان میں سے بھی اذان کی آواز سن کے آدھے گئے، باقی میرے عزیزو خدا پاک کو ڈھٹائی کے ساتھ دیکھ کر اللہ کو مسکراتے رہے۔ نوجوانوں اسکول تم گئے، دکانوں پہ تم گئے، گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے تم گئے، روڈوں پہ تم سارے کھڑے ہوئے، تمہیں بازار نظر آئے، تمہیں رکشے نظر آئے، تمہیں موٹر سائیکل نظر آئے، اے نوجوانوں جس نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں سے تمہیں اللہ کا گھر کیوں نظر نہیں آیا ہے؟ رضائی اوپر ہو، بسترے میں لیٹا ہوا ہو، سردی کی راتیں ہو، انگیٹھی پاس جل رہی ہو، کمرے میں ہیٹر جل رہا ہو، دبئی کے کمبل اوپر لے کے لیٹا ہو، یار کا فون آئے گا، نہ ماں کو دیکھے گا، نہ باپ کو دیکھے گا، نہ بارش کو دیکھے گا، نہ اندھی می کو دیکھے گا، امی کہے گی کہنا ہونے آیا، ابو کہے گا کہتا ہونے آیا، بھائی کہے گا کہاں ہونے آیا، تو یہ یار کی کال کا احساس ہوا، اس مالک کی کال کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یار تجھے مس کال دے، میسج کرے، دوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مالک کائنات آپ کو 77 مرتبہ مجھے آپ کو روزانہ فون کرتا ہے، میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے، میرے عزیزو جانا تو دور کی بات، جانے کا خیال بھی دل کے اندر کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مجھے 77 مرتبہ بلایا، 77 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 17 کالے فجر میں آئی، 15 کالے ظہر میں آئی، 15 کالے عصر میں آئی، 15 کالے مغرب میں آئی، 15 کالے عشاء میں آئی۔ مجھے کوئی دنیا کے اندر ایسا محبوب دکھا جو اپنے بندے کو دینے کے لیے 77 مرتبہ روزانہ فون کر رہا ہے۔ یہ فرشتے میرے عزیزو جب فون ہو رہا ہے، اللہ فرماتے میری طرف سے ہی کالیں جا رہی ہیں، امیروں کے پاس بھی فون کر دو، غریبوں کے پاس بھی فون کر دو، متقیوں کے پاس بھی فون کر دو، گناہگاروں کے پاس بھی فون کر دو، شرابیوں زانیوں کے پاس فون کر دو، ہر ایک کو آواز سنا دو، تمہارا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، روزی میں برکت دینے کے لیے، بیماریوں سے شفا دینے کے لیے 77 مرتبہ روزانہ فون کر کے تمہیں تمہارا اللہ بلا رہا ہے۔ 77 کا فون آتا ہے، جس کا فون نہ سننا ہو، کہاں میرا موبائل، فون آتا ہے جس کا فون نہ سننا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فون آیا میرے عزیزو، پھر ٹی ٹی، پھر چوتھی مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ بیل بن کے کر دیا، اے کہنے لگا کدھر فون ہے؟ اچھا بس کوئی نہیں، کدھر فون ہے؟ وہ کر در اندہ یار، انہیں تو کام ہی کوئی نہیں۔ 77 4 مرتبہ جو کال کرے اس کی بیل بند کے کرتا ہے، یہ ویلا کالنے کری جاتا ہے۔ میرے عزیزو جو 77 مرتبہ فون کرے، بتاؤ میرے عزیزو اس کے فون کی کال نہیں اٹھاتے، پھر بتاؤ گمان تیرا میرا کہاں جا رہا ہے؟ ویلا ہے، فارغ ہے، پاگل ہے، معاذ اللہ، اسے اور کوئی کام نہیں ہے؟ تیرا میرا محتاج ہے کہ جا کے سجدے میں سبحان رب اللہ کے تو طرف رہے گا، ورنہ اس کی حکومت ٹوٹ جائے گی۔ اور خیائی نہ کر، انسان بن کے رہے، تیری اوقات ظاہر کرا۔ کبھی ملک کہلوائے، کبھی سید کہلوائے، کبھی ہاشمی کہلوائے، کبھی قریشی کہلوائے، کبھی امان کہلوائے، کبھی بٹ کہلوائے۔ یہ دنیا کی ترم خانیاں اپنے پاس رکھ، میرے سے ٹکر نہ لینا، میرے سامنے کھڑا نہ ہونا، ورنہ میں سورہ دھار میں تیری اوقات یاد کرا دوں گا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے میرا بندہ خبردار، یہ ترم خانیاں، یہ ماتھے کے بل اللہ اکبر،
کر, میرے سامنے نہ چڑھایا کر, اوکھیائی نہ کیا کر, انگلیاں نہ دکھایا کر, مجھے گھور کے نہ دکھایا کر. تو ہے کس چیز کی پیداوار؟ اس گندے پانی کے قطرے سے بنایا. ہاتھ پہ لگے ہاتھ نہ پاک ہے, کپڑے پہ لگے کپڑا نہ پاک ہے, بستر پہ لگے بستر نہ پاک ہے. اگر وہ تیرے جسم پہ لگ جائے, جب تک اللہ اکبر پورے جسم پر پانی نہیں ڈالے گا, میں تجھے مسجد میں گھسنے کی, قرآن پکڑنے کی اجازت نہیں دوں گا. اور بندے اپنی اوقات میں رہ کر اپنے پجامے سے باہر نکلا نہ کر, میں وہ خدا ہوں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. اگر جھٹکا دینے پہ آیا, ملکوں کے ملک تباہ کر کے تیرا نام و نشان مٹاؤں گا, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں آئے گا. پانی اپنی اوقات میں رہ کر تو کیا ہے, کبھی مجھے چھیڑتا ہے, کبھی ادھر آتا ہے. میرے کبھی تیری حکومت میں مداخلت کی تو دنیا کی زندگی میں میرے سے مہلت لے کے آیا. میں نے کہا کھا پی موجڑا, میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا. بھوک تجھے 2 روٹیوں کی تھی, تو نے 3 کھائی, میں نے کبھی منع نہ کیا. تو نے چاول کی بھوک, تو نے چاول, تو نے مزے کے طور پر سویٹ ڈش لی, میں نے کبھی منع نہ کیا. 1-2 لوٹوں سے تیرا جسم تر ہو جاتا ہے. تو نے پانی کی ٹینکیاں خالی کر دی, میں نے کبھی منع نہ کیا. 1 چادر سے تیرا جسم ڈھپ جاتا ہے. تو نے 4 کپڑے مانگے, میں نے کبھی انکار نہ کیا. اولاد میں اللہ تو نے مانگی, میں نے انکار نہ کیا. دنیا کی لذت ہے, تو نے مانگی, انکار نہ کیا. اے بندے آ جا, میدان کے اندر آ جا. تو اپنوں کو منصی بنا لے, اپنوں کو جج بنا لے. اے میرا بندہ, تو نے رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں مانگا, میں نے کبھی انکار نہ کیا. میں نے سارے دن میں 5 وقت کا سجدہ مانگا. اے میرا بندہ, تو نے کس بے شرمی سے میرے سامنے انکار کر دیا ہے؟ یہ تو میں پوچھوں گا تیرے سے. عقیدیے دادے دے حصے چوائیے, ابے نے 2 ویگے ہور لے لے, ماشاءاللہ پتر بار گیا 3 کلے, ساڑھی ہے جی ساڑھی, اللہ خیر جھوٹ. اگر یہ تیری ہوتی بیج کے دانوں پر, اس میں گندم نہ آتی, نکال کے دکھا, سٹام میرے سے لے. اگر میں اس سے کہہ دوں خبردار, نہ سبزی نہ ترکاری نہ غلہ نہ اناج, تو ٹل لگا لے, مر کے زندہ ہو کے مر جا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, ساری دنیا کی کھادیں سبرے ڈال دے, گندم کا دانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. تیری ہے اتنی سی درمیان میں بننی ہوتی ہے. ادھر کماد مانگا, میں نے کماد دے دیا. ادھر تو نے بندے اللہ اکبر گندم چاول مانگی, دھان دے دی. بندے تو نے ترکاریاں مانگی, تیری اوقات کیا تھی, اوقات کیا تھی. اگر میں نہ چاہوں تو 1 کلو گاجر نہیں لا سکتا. اے بندے تو نے یوں کر کے, کون سا انجینئر اس وقت آیا تھا, تیرے دادا کون سی یونیورسٹی سے پڑھا تھا, تیرا ابا کون سے کالج میں آ کے پڑھا تھا, کون سی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی, یوں کر کے جھولی میں دانے لے کے آیا. یہ تو میں نے تیرے پہ کرم فرمایا, تیری بے بسی پہ میں نے کرم فرمایا. تو نے یوں کر کے دانا ڈالا, رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے تو گھر گیا, میں نے صبح کے اجالے سے پہلے سارے دانوں کو سیدھا کر دیا. اگلا دن آیا, میں نے زمین میں دراڑے کر کے پھاڑ کے رکھ دیا, تو نے کہا دانا لگ گیا. اللہ اکبر. اس سے اگلا دن آیا, میں نے اس دراڑوں میں سے اتنا سا ہرے رنگ کا پتہ نکال کر دکھا دیا. 4 دن کے بعد ایک بالش کا پتہ نکال دیا. اللہ اکبر. میں نے سارے زمین کے حشرات کو, سانپوں بچھوں کو روک دیا. اتنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر, پانی کھیتوں میں پانی دے رہا ہے. تو نے کیا یا میں نے کیا؟ اے میرا بندہ, پھر میں نے اس کی ہریالی کو پلاہٹ کے اندر تبدیل کر دیا. پھر میں نے گرے باندھ دی, گانٹھے باندھ دی. تو جس بیکری پہ چلا جا, جس دکان پہ چلا جا, میرا عزیزو, جہاں سے جتنی پاکیزہ چیز لائے گا جراثیم آئے گا. دیکھ میں نے گندم کے دانوں کو کیسے موتیوں کے اندر پرو کے رکھا. اے میرا بندہ, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک دانے کے بدلے میں نے تیرے 7 عطا فرما دیے. 5 کلو بیج ڈالا, 1 بوری ڈالی, 50 کلو ڈالا, میں نے 70 من لٹا کر تیری جھولی میں ڈال دیا. تو نے کیا, میں نے کیا. کپڑے پہ اتنا سا داغ لگے برداشت نہیں کرتا, میری ملکیت پر تو نے اتنے بڑے بڑے چھرے گھونپ دیے, اس زمین نے اف تک نہ کی, یہ بھی میری مخلوق تھی.
सर्दी के मौसम में कहता वुजू करो, ठंडा पानी है मैं वुजू नहीं कर सकता। ये भी तो मेरी मखलूक थी, तूने इसके खेतों को कितने पानी से भरा, इस जमीन ने कभी उफ ना किया, तूने बड़े बड़े हल इतने बड़े बड़े छुरे चला दिए, पता नहीं अरे क्या क्या तूने इसके अंदर आड़ कबाड़ करके रख दिया, थ्रेशर तूने मशीनें चलाई, ये कितनी मेरे ताबेदार है, ये गूंगी मखलूक मेरी सरकशी नहीं करती। तो हजरत इंसान आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होके क्यों मेरी शान में बगावत कर रहा है? बता तूने किस वक्त हाथ उठाए, मैंने तेरे हाथों की तेरी झोली को आबाद ना किया हो, मैं तेरे हाथों को कबूल ना किया हो, मैंने तेरे हाथों की लाज ना रखी हो। तूने बेटा मांगा मैंने 4 दे दिए, तूने बेटी मांगी मैंने 4 दे दिए। एक 4 फीट की कब्र की तेरी मिल्कियत नहीं थी। तूने डेरा मांगा मैंने डेरा दे दिया, तूने कोठी मांगी कोठी दे दी। 10 रुपए की तेरी औकात नहीं थी, करोड़ों तेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। सूखी रोटी की तेरी औकात नहीं थी, मक्खन वाले परोठे मैंने तुझे खिला दिए। ऐ बंदे अल्लाह अकबर, मैंने तुझे आला से आला लिबास पहनाया, तेरे पांव के अंदर कोई मीन मेखा न गिर जाए, तेरे पांव के अंदर कोई पत्थर की नोक न चुभ जाए, मैंने उसके लिए जूते का इंतजाम करवा दिया। ऐ बंदे तुझे सर्दी न लगे, मैंने जमीन से कपास पैदा करके गद्दे बिस्तरों का इंतजाम करवा दिया। तुझे अल्लाह अकबर गर्मी न लगे, मैंने जमीन से कपास पैदा कर तेरे लिए पतले पतले कपड़ों का इंतजाम करवा दिया। तुझे गर्मी लगी, सर्दी के मौसम में इसी बोर से मैंने ठंडा पानी निकाल दिया, गर्मी के मौसम में ठंडा, सर्दी के मौसम में गर्म पानी निकाल दिया। ऐ मेरा बंदा तुझे भूख की तुझे लगी, मैंने अल्लाह अकबर आज मेरे अजीजों सुबह के वक्त हम सरगोदा बलवाल भेड़ा इंटरचेंज से गुज्जर खान की तरफ जा रहे थे, किन्नुओं के बागात थे। मैंने ड्राइवर से कहा मैं ना देख मट्टी का रंग कैसा, दरख्त का रंग कैसा, टहनियों का रंग कैसा, फ्रूट का रंग कैसा, छिलका कैसा, अंदर फाड़ियों का कैसा, फाड़ियों के ऊपर छिलकों का कैसा, इतने इतने पत्तों का रंग कैसा। कहने लगा मौलाना क्या है? मैंने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अभी समझ नहीं आती? अम्मा कहती रोटी रात दे वक्त गैस कोई नहीं, ठंडी है खानी, खा नहीं खानी ना खा। एक एक फ्रूट के ऊपर अल्लाह ने कैसे कैसे छिलके चढ़ा दिए। ऐ मेरा बंदा रहमे मादर में खून से पीप से मादों से मैंने इस मुंह को पाक रखा, तू भी तो कोई हया करी। जब बोल नहीं सकता था, खड़क नहीं सकता था, बज नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, मैंने खून से फासिद मादों से तेरे मुंह को पाक किया। अब तो समझने के काबिल हो गया। यूनिवर्सिटियों में तू जा रहा, कॉलेजों में तू जा रहा, मदरसों में तू जा रहा। ऐ मेरा बंदा जिस तरह मैंने अंधेरे में तेरा मुंह पाक रखा, तू रोशनी में भी शराब से अपना मुंह पाक रख के आना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर अपना मुंह पाक रख के आएगा तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से तुझे हौज़े कौसर पिलवाऊंगा। पिंड की दी शादी है, पटिया दी शादी, राणिया दी शादी। मेरे अजीजों जो खराफात है, अल्लाह अकबर। मैं पीर महल या जुमा पढ़ाता हूँ, ये जुमा पढ़ाने के लिए गया, कहने लगे मौलाना बंदे ने अपने बेटे की शादी पर 17 करोड़ रुपया खर्च किया। मैंने कहा इसको कहो अल्लाह से दुनिया में माफी मांग ले, वरना मरने के बाद नमाज रोजा तो मेरा अजीजों बाद में पूछा जाएगा, पहले ये पूछेंगे मैंने दौलत तुझे दी थी, तुझे अंधे नजर नहीं आए, किसी की आंखें बनवा देता, किसके गुर्दे खराब थे गुर्दों का काम करा देता, किसी का जिगर खराब था। कितनी बच्चियां तेरे पड़ोस के अंदर बैठी थी जो बारात देकर, दूल्हे का सेहरा देखकर अपने आंसुओं को यूं करके साफ करनी थी। रेडी वाले ने भी बारात देखी, छाबड़ी वाले ने बारात देखी, मूंगफली वाले ने बारात देखी, अल्लाह अकबर छलियां बेचने वाले ने, शकरकंदी वाले ने भी गाड़ियों पे फूलों वाली चादरें देखी। रब्बे काबा की कसम बच बच के लेके जा, अगर किसी गरीब की आंख का आंसू तेरी गाड़ी पे पड़ गया, रब्बे काबा की कसम अगर वो चाहे तो तेरी गाड़ी मुड़ के घर वापस कोई नहीं आएगी। इतनी चोरियां, इतनी बदबख्तियां अल्लाह की जमीन के ऊपर। कोई रह गई साडी इज्जत? कहां गए राणे, कहां गए मलक, कहां गए चौधरी?
लोगों के सामने तमाशा बड़े बहनों को साथ खड़ी करके नचवाया। कहाँ गई तेरी गैरत? हम राजपूत होते हैं जी, हम राणे होते हैं। अल्लाह अकबर। तेरे दरवाजे के आगे खड़ा हो जाए, दूर से कहे ओए मेरा दरवाजा है, तुझे पता नहीं चौधरीयां तक कर रहा है। इतने गैरत वाली कुड़ियां रहती रहे, इज्जत वाली धियां रहती हैं, और मेरा अजीज दरवाजे पे कोई जानवर खड़ा हो जाए, तेरी तुझे गैरत का एहसास आता है। जब ये तेरी गैरत 24 घंटे गुजरावाले में सहरे करके आती है, बाबू जी उस वक्त बता तेरी गैरत कहाँ चली जाती है। शर्म नहीं आती घर में जाते हुए, बीवी भी नंगी, बेटी भी नंगी, उसका खुला गला देखकर, तंग लिबास पे कसा जिस्म देख के, भाइयों तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? क्यों नहीं मर जाते? अल्लाह से क्यों मौत नहीं मांगते? इतने तो जुनैद बगदादी तुम भी नहीं, बायजीद बुस्तामी मौलवी साहब असी भी कोई नहीं। खुदा पाक की कसम फितरत है, इंसान की निगाह सबसे पहले हया वाले हिस्सों में जाती है। ये हया वाला हिस्सा बेटी के पास है, माँ के पास है, बहन के पास है, भाभी के पास है, भतीजियों के पास है, भांजियों के पास है। बाबू जी अभी नमाज पढ़ के आया और अभी नंगे सर और नंगा गला देखा। अल्लाह अकबर, कहाँ गई नमाज? अल्लाह अकबर, रोटी का लुकमा तोड़ने से पहले गैरत का जनाजा ही निकाल दिया है। न उन्हें शर्म आई, न तुझे शर्म आई है। तो मेरी बातें कड़वी और मेरे चांद जरा एहसास करना, इन आंखों ने आमना के लाल को भी देखना है, खुदा का दीदार भी करना है। इन आंखों ने मेरे अजीजों मिकाईल को भी, इन आंखों ने इजराइल को भी देखना है। इन आंखों ने हौज़े कौसर के जाम को भी देखना है। इन आंखों पर इतना तो पैरा लगा कहाँ से वो गैर महरम के साथ में डेरा न डले मेरे प्यारे, वरना अल्लाह वो दिखाएगा, अल्लाह वो दिखाएगा जिसको देखने के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से माफी मांग रहा है। इतना तो बहनों बेटियों को कह सकते हो गुला खुला है। पहले लोग हुआ करते थे, या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। 18वां पारा गवाहियां दे रहा है, ओ लोगों अपना घर हो या किसी गैर का घर हो, बाप को हुक्म हो रहा है, भाई को हुक्म हो रहा है, बेटे को हुक्म हो रहा है, खबरदार खबरदार, हुक्म कुरान का है। मेरे अजीज अल्लाह फरमा रहे खबरदार, अपने घर में जाने से पहले इजाजत ले लिया करो। अपने घर में, अपने घर गैर का नहीं, रिश्तेदारों का नहीं है, अपने घर में जाने से पहले इजाजत ले लिया करो। दरवाजे पे खड़े होकर खबूना मारा करो। पुराने वक्तों में लोग लाठी लेके चलते थे, जब घर के दरवाजे पर आते थे दरवाजे पर जोर जोर से लाठी मारते थे, बलगम से खऊ खऊ जरूर किया करते थे ताकि पता लग जाए। अंदर वालियों सीने छुपा लो, अपनी कमर पीठ छुपा लो, अपने बालों को गले को छुपा लो, गैरत वाली बन जाओ, क्योंकि इस वक्त घर की चौखट पार करके तुम्हारा गैरत वाला बाप अंदर आ रहा है। रमजान की अफ्तारियां और सहरियां पकाते हुए सर के ऊपर दुपट्टा कोई नहीं, और दुआ करा रही है जुमेरात वाले दिन 10 रुपए मस्जिद में भेज के दुआ करो पुत्र नेक होवे। जिस दिन घर में आया उसने री 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 करना शुरू किया, बंदर बिल्लों की मूर्तें नजर आई, आड़ कबाड़ घर के अंदर नजर आया। वो नेक कैसे बढ़ता, नेकी मेरे अजीजों किसी के चेहरे पर उसे जिंदगी गुजर गई नजर ही कोई नहीं आई है। माँ ने जब भी उसे चुप कराया, तालियां बजा बजा कर, उसकी जुबान पर कुरान क्यों ना आया, उसे सूरह नास सूरह फलक क्यों पढ़नी ना आई, उसे दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों ना आया। बहन ने भाई को चुप कराया, तालियां बजा बजा कर, चुटकियां बजा बजा कर। अल्लाह अकबर, क्या फातिमा ने हुसैन को चुटकियां बजा के चुप कराया था? साबित कर, मैं यहां बैठा हूं, हसन हुसैन रहे थे कि फातिमा ने तालियां बजाई थी, चुप कर जा। नमाज मगरिब अदा फरमा रहे हैं, हुजरे से हसन हुसैन के रोने की आवाज आई, आपने नमाज मुख्तसर फरमा दी। जल्दी से आप सैयदा फातिमा के हुजरे में गए। फातिमा क्यों रो रहे हैं? अब्बा जान 6 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे सीना खुश्क हो गया, मेरी छातियों में अब्बा दूध कोई नहीं, जिसकी वजह से ये बच्चे रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया फातिमा इन्हें ना रुलाया कर, जब इनके रोने की आवाज मेरे कानों में आती है मैं मोहम्मद के सीने में दर्द होने लग जाता है। तुम हो किसके, तुम्हारी निस्बतें किसके साथ है?
بدتمیزی کر جاؤ خدا کے واسطے معاف کرنا، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں رونے کے لیے ہر جگہ بیٹھ جاتا ہوں، میری بھی تو انرجی ضائع ہوتی ہے، میرا بھی تو دن بہ دن میرے عزیزو وجود ڈھل رہا ہے، کمزور ہو رہا ہوں۔ نوجوان نسل کی سرکشی کو دیکھ کر اللہ کی قسم میری آنکھ خشک رہتی کوئی نہیں۔ جس طرح میرے اپنے بچے ہیں، دوسروں کے بچے بھی میرے اپنے بچے ہیں۔ پتر جی کوئی 17 سال کا جوان ہے، پوری نماز پڑھنی نہیں آتی، مولویوں نے منبروں پہ بیٹھ کے دین بیان کیا، غسل کے فرضی نوجوان نسل کو نہ بتائے، دراز نہ ہونا اللہ بدگمانی سے بچائے۔ 25% لوگ تو کم از کم بیٹھے ہوں گے نوجوان جنہیں غسل کے فرضوں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کون بتائے گا؟ ابا بتائے گا، اماں بتائے گی، مولویوں نے بھی ذمہ داری چھوڑ دی۔ میرے بچوں، انسان ہے ناپاکی ہو جائے، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نوجوان نسل احتلام ہو جائے، رات کو کپڑے ناپاک ہو جائے، فوراً اٹھو، فوراً اٹھو، فوراً اٹھو، چھوٹی پاکی چھوٹا غسل تو ضرور کر لو۔ کپڑوں پہ ناپاکی لگ جائے سیدھے باتھ روم میں چلے جاؤ، جہاں گندگی لگی اپنے کپڑوں کو دھو لو، جس جسم کے حصے پہ لگی وہ اس کو دھو لو، اور وضو کر کے لیٹ جاؤ، چھوٹی پاکی ہو جائے گی۔ صبح آنکھ کھلے چلو پانی ٹھنڈا ہے، موٹر چلا کے نہا لینا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کپڑے ناپاک، داغ والے کپڑے مشینوں میں ڈال دیے، بہنیں نہیں دھوتی، مائیں نہیں دھوتی، اللہ اکبر۔ یہی گندگی کا کپڑا مشین میں دھلا، اسی مشین میں دادے کا کپڑا دھلا، دادا کے مسجد میں اذان دے رہا ہے، بتاؤ اس کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ سن میرے بچے، غسل کے 3 فرض ہیں۔ تم بیوی کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، اپنی راحت کے لیے جاؤ، ناپاکی کی حالت میں ہو جاؤ، 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے اگر بیوی کے پاس بھی جاؤ، یا میرے نوجوان چھوٹے بچے، شرم کی بات نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، میں تم میرے بیٹے ہو تو کون بتائے گا؟ جو جوانی ہے، گرم غذائیں ہیں، کپڑے ناپاک ہو گئے، اپنے جسم کو صاف کرو، کپڑے کو صاف کرو، پھر میرے عزیزو باتھ روم میں نہانے کے لیے جاؤ، سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو، پھر جہاں گندگی لگی اس حصے کو صاف کر لو۔ جب جگہ پاک ہو جائے نہ اس کے اندر اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنی، قل واللہ نہیں پڑھنی، کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا، ننگی حالت کے اندر قرآن پڑھنا جائز کوئی نہیں، کلمہ پڑھنا جائز کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو اس کے بعد فوراً جہاں گندگی لگی اس کو صاف کر لو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، یہاں تک کہ حلق کے اس حصے تک پانی پہنچاؤ۔ اگر روزہ کوئی نہیں، غرارہ غرغرہ کر کے یہاں تک پانی لے کے آؤ، پھر تو کو، پھر پانی لے کے آؤ، پھر تو کو۔ اگر روزے کی حالت میں تو وضو کی طرح کلی کرو، پھر ناک تک پانی پہنچاؤ، اوپر کی طرف ہلکا سا اوپر کی طرف پانی کو گھسیٹو تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، پھر پانی، پھر استنشاق، پھر خلال کرو ناک کا، پھر سر کو ناک، پھر 3 مرتبہ پانی ڈالو، پھر پورے وجود کے اوپر پانی۔ اکثر پانی کان کی لو کے پیچھے نہیں جاتا، سنڈی میں نہیں جاتا میرے عزیزو، پیٹ کے نیچے والے حصے پہ نہیں جاتا، شرینوں کے درمیان، پشت کے درمیان یہ والے حصے پہ نہیں جاتا، ہپ والے درمیانی حصے میں نہیں جاتا، پانی بہتا ہے انگلیوں کے اندر نہیں جاتا، ٹخنے کے پیچھے نہیں جاتا، بال برابر بھی خشک رہ گیا غسل نہیں ہوگا، ناپاکی کی حالت میں رہے گا۔ کلی کر لی، ناک پہ پانی ڈال لیا، اور پورے وجود پر بال برابر سوکھا نہ رہے، پانی ڈال لیا، تب تم پاک ہو گئے۔ اب نماز بھی پڑھ سکتے ہو، روزہ بھی رکھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، مسجد میں بھی آ سکتے ہو، بیت اللہ میں بھی جا سکتے ہو، مسجد نبوی میں بھی جا سکتے ہو۔ اگر میرے لاڈلے اگر پورا وضو کر لو گے، جس طرح غرارہ اور ناک پہ پانی ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ منہ پر چھپاکا مارا، پھر کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، پھر میرے عزیزو سر کا مسح کر لیا، کانوں کا خلال، گردن کا مسح کر لیا، پھر اپنے پیروں کو دھو کے پورا وضو کر لیا اور پورے وجود پر پانی ڈال لیا، یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ انشاءاللہ میرے عزیزو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بابو جی میرے آپ کو اس لیے بتائے، کراچی کے اندر اللہ نے میرے منہ پر ایسی بات اور میرے کراچی کے اندر غسل کے 3 فرض بتا دیے۔ گلاس کو کپڑی کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، میں نام نہیں لیتا، اللہ اکبر، بہت بڑی گلاسز کا کام تھا شیشوں کا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گیا اور رونے لگ گیا، اگلی سننا تمہاری بھی آنکھوں میں پانی آ جائے گا، کہنے لگا مولانا 3 بچے ہیں میرے، 3 بچے، میرے 3 عمرے بھی کر لیے، 1 حج بھی کر لیا، مجھے آج پتہ لگا انسان ناپاکی سے پاک کیسے ہوتا ہے۔ اللہ
میرے چاند دین تو نصف الطہور نصف الایمان، صفائی تو آدھا ایمان ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے لال مکے کے در یتیم جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا، اپنی مسجد دائیں بائیں کے علاقوں کی مسجدوں کے اماموں سے پوچھ لو کہ آمنہ کا لال اپنے سر میں تیل کیسے لگایا کرتا تھا۔ میرے نبی نے داڑھی کے اندر، سر کے بالوں کے اندر تیل لگانے کا بھی طریقہ بتلا دیا۔ سرمے کی ڈوریاں دائیں آنکھ میں کتنی، بائیں آنکھ میں حضور کتنی ڈالا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا کیسے استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا۔ اللہ کے نبی کو ایسے ہی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فصول ہے۔ اور میرے عزیز کون سی غلامی ہے؟ پاک پیغمبر کے 99 صفاتی نام ہے، امت کا نوجوان یاد نہ کر سکا۔ حضور کھانے میں کیا پسند کرتے تھے؟ حضور کا کپڑا کون سے رنگ کا پسند تھا؟ آپ کی چرپائی پہ بستر کیسا ہوا کرتا تھا؟ آپ نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، صوفے پہ کھانا پسند کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ساری حیاتی میں اللہ کے نبی کے پاس میز پہ کھانا آیا، مائی نے چھوٹی سی پٹڑی آپ کے آگے رکھ دی، آپ نے پرے سرکا دی، فرمایا میری گھر والیوں میں بادشاہ نہیں بن کے آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میز پر بیٹھ کے میز پہ کھانا رکھ کے کھانا بادشاہوں کا طریقہ ہے، نیچے بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے کھانا محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ معذور ہو ہماری طرح مجبوری ہے، ورنہ کھانا نیچے بیٹھ کے۔ فرمایا او لوگو میرے ایک اللہ والے سے سنا تھا، فرمایا لوگو جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، دو کام کر لو، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو۔ اللہ اکبر، تم دو کام کرو گے آمنہ کا لال تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ کبھی پشیمان فرمائے۔ شلوار نیچی ہو، پیروں میں لٹ رہی ہو، ابا کہتا ہو شلوار اونچی کر لے، مامی کہتی ہو اتے کر لے شلوار۔ یہ ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی۔ الاسلام، ہمارے پیارے دین کو، اسلام کو کیسے اچھی لگے گی؟ تاکہ پتہ تھا امت بعد کے اندر اس معاملے میں 2 نمبری کرے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو ہاتھ لگایا اور فرمایا یہاں تک تمہاری شلوار یہاں تک تہمت ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اونچی، تاکہ تمہاری پنڈلی بھی آدھی نظر آئے۔ یہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور میرے چاند، میں تمہارے حسن، تمہاری بیوٹی کی مخالفت نہیں کرتا، میں انگلی نہیں اٹھاتا۔ آج میرا میسج جوانوں کے ساتھ ہے، آج میرا میسج بوڑھوں کے سامنے، آج میرے بھائیوں سب کے سامنے۔ اگر کو تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، لیکن ہے تو گناہ نہیں، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہو گیا۔ آمنہ کے لال کی گستاخی نہ کرو۔ اپنے چہرے پر اتنے تڑے بال، متھا نظر نہیں آتا، گردن نظر نہیں آتی، کان نظر نہیں آتے۔ اگر سر کے بال بڑے کر سکتے ہو تو ان بالوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ 2 گولیاں گندم کی آگو، 2 گولیاں میرے عزیزوں گندم میں رکھ دو، کیڑے مار گولیاں 50 من کے بڑولے کے اندر 2 گولیاں رکھ دو، ایک نیچے رکھ دو، ایک درمیان میں، یا 2 نیچے 2 درمیان میں رکھ دو، 4 گولیاں میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر، 50 من گندم کو کیڑا لگنے نہیں دیتی۔ یہ 4 بال رکھ کے چلے جانا، خدا کی قسم قبر کے اندر جسم کیڑوں سے محفوظ رہے گا۔ باقی مرضی تمہاری، چھوٹی رکھو یا بڑی رکھو۔ نوکوں والی داڑھی آج کل یہودیوں کی چل رہی ہے، نوکوں والی، بے شرمو۔ 500 روپیہ کٹنگ کے لے رہا ہے، شیو کرنے کے، فیشل کرنے کے 300 روپے لے رہا ہے۔ نوکیں نکال رکھی ہیں۔ اللہ کی قسم نبی کی تصویر کوئی نہیں، اگر نبی کی تصویر ہوتی پتہ لگتا آمنہ کے لال نے داڑھی کیسے رکھی۔ ایک مٹھیاں سے باقی بڑھاؤ تمہاری مرضی، ورنہ اتنا تو ہر امتی کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی تو تحفہ آمنہ کے لال کے سامنے لے کے کھڑے ہوں گے، یہ ہم حوض کوثر پینے کے مستحق ہیں، ہمیں بھی پلائیے۔ باقی مرضی تمہاری بابو۔ میں تو 2 منٹ کے لیے شاید پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا، 55 سال میں
راضی کرنا ہے. راضی ہوگے تو میرے بھائی تمہارا احسان ہے, ناراض ہوگے تو میرا تم نے کچھ نہیں بگاڑنا. ابھی اگلے مہینے یا اگلے مہینے پتہ نہیں آسٹریلیا چلا جاؤں, واپس آؤں یا نہ ہوں, وہاں بھی بیانات کے لیے جانا ہے. لیکن میرے بھائی دکھ والی بات ہے, یہود و نصارہ تو میرے عزیزوں نفرت کرتے تھے, لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے امتی, سرکار کے صدقے کھانے والے امتی کیوں آمنہ کے لال اور کے چہرے سے اور کردار سے نفرت کا اظہار کر کے امت کو پیغام پہنچا رہا ہے. یہ گھر کے اندر شیشہ ہے نا, اللہ بیڑا غرق کرے شیشے کا. میں صدیق کا غلام بننے کی کوشش کرتا ہوں, یہ شیشہ مجھے بننے نہیں دیتا. میں چاہتا ہوں میں عمر کا غلام بنوں, یہ بننے نہیں دیتا. میں کہتا ہوں میں آقا کا غلام بنوں, کہتا نہیں بال. اللہ اکبر. بابا بھی جس کی قبر میں ٹانگے وہ بھی کہتا ہے وال ود گئے نے. اماں کہتی جا ابے 100 روپے لے جا ابا, ابا سویرے راجہ آوے گا, ابا جی کٹنگ کرا لئی. اسے بغیرت کو کوئی بتائے تو اپنے باپ کو ایمان کی موت مارنا نہیں چاہتا, کلمے کی موت مارنا نہیں چاہتا. رب کعبہ کی قسم میرے پیارو, مفید مشورہ تمہیں دے کے جاؤں گا. دنیا کے 10-12 ملکوں کے اندر ہو کے آیا, اتنی تو وہاں بھی نفرت کا اظہار نہیں جتنا ملک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. رب کعبہ کی قسم مدینے کی ہوا تو مانگ رہے ہو کہ ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا آئیاں نے. اللہ اکبر. کوئی تو گھر کا نقشہ بنایا ہوتا کہ سرکار ساڑھے گھر بھی پھیرا مار جائے ہو. اگر تیرے میرے گھر سرکار پھیرا مار جائے تو پھر بتا بلال کا قصور کیا تھا, چمڑے کیوں دھڑوائے. اگر تیرے میرے گھر میں حضور کا ڈیرا ہوتا تو خدا پاک کی قسم کربلا کے میدان میں حسین اپنا سارا قربہ نہ کٹواتا, زینب خالی دامن نہ لے کے آتی. اگر میرے عزیزوں سرکار تیرے میرے گھر میں اس حالت میں آئے تو فاطمہ ساری رات مصلی پہ کڑی ہو کر قرآن نہ سناتی. اللہ اکبر. میرے چاند تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑا سا اپنے آپ کا خیال کر لو. اللہ کی قسم یہ صرف 4 فٹ کا فاصلہ ہے. آپ کا میرا انجام اچھا یا برا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. صرف 4 فٹ کا فاصلہ ہے میرے پیاروں, کوئی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کی قسم آج زور سے زمین پہ قدم رکھو, آواز 36 گھروں میں جائے گی. جب وہاں قبر کے اندر چھتر پڑیں گے, 7 والی قبر کو بھی آواز کوئی نہیں آئے گی. بے شک وہ اماں پڑی یا بھائی پڑا, رشتہ دار پڑا, کوئی کسی کو آواز نہیں آئے گی. پتہ ہے پھر قیامت کے دن اشاروں سے کام چلے گا. جب اپنا انجام دیکھے گا کہ اللہ آپس میں کمٹمنٹ کر لیں, کمپرومائز کر لیں. کیا اللہ یہ میری بیوی کھڑی ہے, میری بہن کھڑی ہے, میرے بچے کھڑے ہیں, یہ وہی بچہ جسے میرے بابا سلطان بہو کے دربار پہ جا کے مانگا تھا, سخی شباب پہ مانگا تھا, قلندر بابا کے دربار پہ, اللہ یہ بھی لے لے, اللہ یہ بھی لے لے, وہ میری زمین بھی لے لے, میری ساری بہنیں لے لے, میرے سارے بھائی لے لے, اللہ ان سب کو, میری ماں کو, میرے باپ کو, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا لے. اللہ فرمائیں گے نہیں, آج نیکی کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی پہ دیا جائے گا, گناہ کا بدلہ گناہ کرنے والے کو دیا جائے گا. آج یہ دنیا کی عدالت نہیں کرے کوئی بھرے کوئی, آج اسی کو ملے گا جو کر کے آیا. آج بدلہ اسی کو دیا جائے گا جو انسان اللہ کو سے آگے جھک کے آیا. قد افلح من تزکا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اسے بدلہ ملے گا جو اللہ سے ڈر کے آیا, اللہ سے مانگ کے آیا. میرے پیارو دنیا تھوڑی سی ہے, گزر گئی, کچھ گزر جائے گی, لیکن میرے پیارو اللہ کو راضی کر لو, مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. رب کعبہ کی قسم ماں ناراض ہو راضی کرنا مشکل ہے, باپ ناراض ہو راضی کرنا مشکل ہے, بھائی ناراض ہو مشکل ہو جاتا ہے, یار ناراض ہو راضی کرنا, لیکن اللہ اگر ناراض ہو جائے, اول تو اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہی نہیں, اگر وقتی طور پہ میرے عزیزوں ناراض ہو جائے تو اتنا سا کہہ دو اللہ معاف کر دے. رب کعبہ کی قسم ہونٹ نہیں جڑتے, اللہ پہلے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کریم ذات سے میرے عزیزوں تعلق بناؤ. اللہ اکبر. کوئی تمہیں پانی کا گلاس پلا دے, کوئی تمہیں گاڑی کو موٹر سائیکل ادھر کر کے رستہ دے دے, یار تیرا احسان ہے, تیری مہربانی, جس نے سب کچھ عطا فرمایا میرے عزیزوں اس کے احسان مند کیوں نہیں ہوتے. آ جاؤ میرے پیارو, آ جاؤ, اللہ کی قسم اس کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ. باقی بھائی میں آپ سے حضرات سے عرض کر کے جا رہا ہوں, کرنا تو وہی جو آپ کا میرا ضمیر چاہے گا. 2 قرآن کے فیصلے سن لو, پھر میں دعا کرواؤں گا.
अल्लाह अकबर। मौलवी साहब दुआ फरमाओ फसलों में बरकत हो जाए। मौलवी साहब दुआ फरमाओ बच्चा PhD की डिग्री हासिल कर ले। मौलवी साहब दुआ फरमाओ बच्चा ये बन जाए। मौलवी साहब दुआ करो। मौलवी अब्दुल हन्नान दुआएं करा रहा है, जो हर वक्त सफ़र में मस्जिद के माहौल में रहता है। पीर साहब दुआएं करवा रहे हैं। अल्लाह का वादा अपने हबीब के ज़रिए फरमाया मेरा हबीब भाई इनसे कह दे अगर तुम बेहयाई नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी तो क्या तुम्हारे अच्छों की भी मैं दुआएं कबूल नहीं करूँगा, वक्ती तौर पर तुम्हारे वलियों की दुआएं भी कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह जल्ला शानु क्या करे बता, तेरी रहमत लेने का, तेरे फजल लेने का अल्लाह रास्ता कौन सा? मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तो अपने अमलों को अच्छा कर लो, मैं दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी सोने से ज़्यादा चमकदार बना दूंगा। अगर तुम अपने अमाल को अच्छा नहीं करोगे, वमन आरग अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन गल्का, फिर मैं तुम्हारा कारोबार ख़त्म कर दूंगा। फिर तेरी ज़ुबान कहेगी हाय मैं मर गया। ये वही ज़ुबान थी जो कहता था पैसा वेख तमाशा वेख। अम्मी नूं कहंदा सी अम्मा पैसा होवे ते मावां बड़ियां मिल जांदियां ने, पैसा होवे ते अब्बे बड़े मिल जांदे ने, पैसा होवे ते बच्चे बड़े मिल जांदे ने। अगर पैसे से बच्चे मिलते तो रब्बे काबा की कसम किसी औरत को औलाद न होने की वजह से तलाक न होती। अगर पैसे से सारे काम बनते हैं तो 4 बच्चों के गले पे छुरी फेर के नहर में छलांग न लगाता। अगर पैसे से इज्जतें मिलती, राहत मिलती तो किसी घर से रोने की आवाज ना आती। अगर पैसा ही सब कुछ करता तो दुनिया के अंदर अमन आ जाता। मेरे अजीजों ये काम अल्लाह के हैं, मेरे अजीजों अल्लाह के हैं। अल्लाह पैसों का मोहताज नहीं, अल्लाह तेरी तौबा का मोहताज नहीं। बस उसे राजी करना अल्लाह की कसम बड़ा आसान है। छोटा बच्चा भी राजी कर सकता है, जिसके मुंह में जुबान है वो भी राजी कर सकता है, जिसके मुंह में जुबान नहीं गूंगा भी राजी कर सकता है। हाथ उठा इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, हाथ उठाओ तब भी राजी होता है। अगर बंदे के हाथ ही नहीं बगैर हाथ उठाए उसे राजी करे तो अल्लाह राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। मस्जिद में आ नहीं सकता, घर में राजी करे तो घर में राजी हो जाता है। मोटरसाइकिल पे बैठा काम पे जा रहा है, गुनाहों का एहसास हो गया, कहता है अल्लाह माफ कर दे। मोटरसाइकिल को किक लगाने से पहले अल्लाह राजी हो जाता है। इतना करीब रब है। मेरे अजीजों फिर बताओ उससे दूरी किस वजह से? आज मेरे अजीजों अल्लाह से सुलह कर लो, वो राजी होने के लिए तैयार है। बंदा भी राजी कोई नहीं होता। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर बाजार के बीचों बीच खड़े थे और अल्लाह अकबर आंखों से पानी आ रहा था। मैं हजरत बहलोल दाना की कब्र पे भी काफी देर बैठ के आया। बहुत अल्लाह का बड़ा वली था, बड़ा मुत्तकी परहेज, बड़ा दाना अक्लमंद थे। अल्लाह अकबर बाजार के बीचों बीच खड़े हैं। किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हो? फरमाया मैं इन बंदों को देख के रो रहा हूँ। आओ क्यों 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 रो रहे हो? फरमाया ये अल्लाह से नाराज है, अल्लाह इनसे सुलह करना चाहता है, बंदे सुलह करने को तैयार ही कोई नहीं। कुछ दिन के बाद बहलोल दाना को कब्रिस्तान में देखा, रो रहे हैं। कहा आज यहाँ क्यों रो रहे हो? कहा इन कब्र वालों की हालत को देख के रो रहा हूँ। कल वो राजी होना चाहता था, ये राजी करने को तैयार होने को तैयार नहीं थे। आज ये रो रो के कह रहे राजी हो जा, वो इनसे सुलह करने को तैयार कोई नहीं। जो मोहलत दी थी खत्म हो गई, जो वक्त दिया खत्म हो गया। दुनिया 4 दिल की, वो कब्रिस्तान तुम्हारे सामने है। मुझे नहीं पता सज्जे पास से भाई निसार या खब्बे पास से पिछवाड़े में आगे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के अंदर कदम रख, आखिरी बातों में बात कर रहा हूँ, कब्रिस्तान में कदम रख। ये वही लोग हैं, ये वही पड़ा हुआ है जो अल्लाह अकबर कहता था मेरा कलम न चलावी, अगर मैं इशारा कर देता तेरा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर तेरा मेरा तो बच गया, लेकिन मौत ने उसका कुछ नहीं बचाया है। ये वही आदमी है जिसके दरवाजे पे मैं खड़ा फाइल लेके था। अल्लाह अकबर। चोरी साहब आप मेरे दरवाजे पर आए थे, आपने कहा था बच्चे को नौकरी दिलवाऊंगा, मैंने आपको वोट दिए थे। और चोरी साहब अल्लाह अकबर इस्लामाबाद तो कोई नहीं है, घर सुत्ता पिया इस्लामाबाद तो कोई नहीं है। चौधरी साहब दे सिर दर्द है, चौधरी साहब अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। चौधरी साहब के पास अभी टाइम कोई नहीं, अब्दुल हन्नान के पास अभी वक्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जिससे मैं मिलने जाता था सिक्योरिटी गार्ड मुझे यूं धक्के देते थे और पराहट पराहट करके कहा करते थे आज ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसा वेला पड़ा, पर आए तो दूर की बात है, उसके सगे उसका हाल पूछने कोई नहीं आ रहे। मेरे प्यारों कम से कम अपने पीछे कुछ थोड़ी बहुत तो हवेली को आबाद करके चले जाओ, किसी बच्चे को दीनदारी सिखा के चले जाओ, अपने घर के अंदर दीनदारी वाला माहौल पैदा करके चले जाओ, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना के चले जाओ, किसी मस्जिद के अंदर पानी का इंतजाम भी करा के चला। बहुत बड़ी नेमत है अगर अल्लाह तुम्हें पैसे दे।
किसी इलाके के अंदर मस्जिद बन रही हो, कभी बोर का काम मैं कराऊंगा, मस्जिद में दाखिल बाद में होगा, पहले वुजू करेगा, नमाज के लिए वुजू करेगा, कुरान की तिलावत के लिए वुजू करेगा, तबलीगी जमात आएगी वो भी पानी इस्तेमाल करेगी और सारियां गल्ला छाड़ दे। कहाँ नमाज देखी, कहाँ रमजान देखा, कहाँ तकाफ देखा। मस्जिद की पानी की टंकी ऊपर है, मोटर चला दी, टंकी भर गई, पानी फर 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 टंकी में से जाया हो रहा है। बंदों ने इस्तेमाल न किया, अल्लाह अकबर, औरतों ने इस्तेमाल न किया, नमाज़ तकाफ तबलीगियों ने इस्तेमाल न किया, मुजाहिदों ने इस्तेमाल न किया। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने टंकी की ममटी के पास, अल्लाह अकबर, पाइप के पास खड़े होकर यूं मुंह लगाया और अल्लाह अकबर एक पानी का घूंट उसने पीकर मुस्कुरा के दिखाया। उसका मुंह ऊंचा हुआ पर उसके हिलते रहे, उड़ती वो रहेगी, तेरे मेरे पर खुदा की रहमतें बरसती रहेगी। अल्लाह की कसम ऐसा इल्तजाम करा के चला जा। ऐसी आबादी में जब पानी का इंतजाम नहीं, किसी मस्जिद में हजरत साहब या मस्जिद के अंदर बोर मैं कराऊंगा, जितनी टूटियां लगेगी इंशाअल्लाह मैं लिख दे, अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे, इसका सवाब। रहमत आलम के पास एक औरत आई, या रसूलल्लाह अम्मी फौत हो गई, मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि पानी का कुआं खुदवा दे, पानी का इंतजाम करा दे, मखलूक पीती रहेगी, सवाब तेरी माँ को पहुंचता रहेगा। मेरे अजीजों, मुझे पता लगा, भाई साहब ने मुझे बताया, अल्लाह अकबर, मस्जिद छोटी सी है, हम वहां जलसा ना करा सके। खुदाए पाक की कसम, भूखा कोई भी नहीं है। भूखा वो नहीं होता मेरे अजीजों जिसके पास पैसा ना हो, भूखा वो होता है जिसके पास आमना के लाल की मोहब्बत ही कोई ना हो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, सबके पास पैसा है, सारे के सारे यहाँ बैठ के नियत करो, अल्लाह मुझे तौफीक दे, इंशाअल्लाह सोना सा मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। कह दो इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा दे, इस मस्जिद के साथ जगह लेके मस्जिद वसी करूंगा। मैं तो चला जाऊंगा, कयामत की सुबह तक अपने नहीं पराए दुश्मन भी नमाज पढ़ते रहेंगे, खा वो दुश्मनी बंदूकों की हो, छुरों की हो, अदालतों की हो या घरों की हो, लेकिन वो भी खुदा के घर में नमाज पढ़ने आएगा। दुश्मन सजदा करे, दुआ करे या ना करे, सजदा वो करेगा, अल्लाह राहत खबर में आपको मुझे पहुंचाएगा। तो कौन नियत करता है अल्लाह का घर बनाने की? करते हो सारे नियत मेरे अजीजों? अगर मैं आपसे यहाँ गुजारिश करूं कि इस मस्जिद का कहाँ कारी साहब है कहीं मेरे यहाँ मेरे पास, आप क्यों शर्मा गए? हाँ जी, आ जाओ। आपका नाम 36 दफा मैंने पूछा, मेरी ज़ुबान पे चढ़ ही था। कमाल हम्माद, हम्माद कमाल, हम्माद कमाल, कमाल भी और हम्माद भी, सुभान अल्लाह। कितना अरसा हो गया आपके पास इनको? याद भी है, बस आए को नहीं, सानू की पता। अल्लाह 2 साल हो गए। अब इस बंदे के दिल में ख्याल आया कि मस्जिद बड़ी करनी चाहिए, तो क्या ख्याल है? ये मौलवी साहब दो साल पहले आई, यानी सन 2021 में, तो पाकिस्तान बना 47 में। ये इंशाअल्लाह कहते कहते तो पाकिस्तान भी सूख गया, मीनारे पाकिस्तान टेढ़ा हो गया। भाई पक्की नियत करो इंशाअल्लाह ताला। अगर इस मस्जिद जगह है आस पास मस्जिद के लिए है जी, है जगह मस्जिद के आसपास? अब उठ के मेरे अजीज़ों के मौलवी साहब, अगर जगह की ज़रूरत पड़ी इंशाअल्लाह 50,000 मैं दूंगा, लाख मैं दूंगा, 20,000 मैं दूंगा। कौन नियत करता है? असी कहते थोड़े को लेके जाने, मैं तो खुद घर जाने की जल्दी है। अल्लाह अकबर, हमने कौन सा इरादे आप कर दो, दोगी नहीं, अल्लाह की कसम, पता नहीं साल बाद 2 साल बाद, लेकिन इरादा आपने कर लिया, खाता नेकियों से आपका आज ही भरना शुरू हो जाएगा। कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? कितना जी? 10 मुँह से क्या बोले साहब? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, अल्लाह मुझे तौफीक दे, इंशाअल्लाह मैं दूंगा। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है? डॉक्टर नसीर साहब, 50,000 रुपया। पता नहीं मेरा लिफाफा तो नहीं घर बोल आया भाई, शर्माने चरमाने का। लिखो ये बरकत है। हमने कौन से थाने में पर्चा दे के जाना, राती छापा मारो। डॉक्टर मास्टर मरगूब साहब 20 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह। हाँ जी भाई नसीर साहब 50,000 रुपया। जब जगह लेंगे सुबह मांगने चले जाना। 20 बोरियां दे पैसे मरगूब दे। हाँ जी क्या नाम बेटे? राना शकील साहब 10,000। और जिसकी 5 मरले जगह, वो जगह का रेट ना बढ़ा दे, सुन के खुदा के वास्ते, चंदा भी नाम की नियत कर रहा हो, कोई चाहिए कोई पता। और बोलो 10-15 आदमी इरादा कर लो इंशाअल्लाह ताला, 10-15 आदमी इरादा कर लो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। है कोई 50,000 लाख का जीवे? क्या नाम बेटे? मोहम्मद आतिफ।
5,000 اللہ قبول فرمائے. اور میرے پیارے، اور میرے پیارے، کیا نام بھائی؟ رفاقت علی. 5,000. کیا نام بیٹے؟ محمد ابھی. رفاقت کے 5,000، اویس کے 10,000. اور بھائی محمد اشتیاق کے 10,000 روپے. محمد اشتیاق 10,000. ہاں جی کیا نام ہے؟ اورنگزیب کے 10,000 روپے. پرچی دوسری لے کے ختم ہو گیا کارڈ. لیکن مسئلے 5-10 سال کو نہ کوئی نہیں ہونے بھائی. اللہ پوری کریں گے، یقین کرو. میں ایک قاری نثار 2 منٹ داستان سن میری. حفظ آباد میں الحمدللہ 4تھا مدرسہ بن رہا ہے. مسجد کافی حد تک تیار ہوگی. پہلے مجھے ایک جگہ ملی، پاکستان ہے یہاں، جگہ ملی. وہ جگہ آگے پتہ نہیں کتنی جگہ بکی ہوئی تھی. 66 لاکھ کی جگہ لی، 16 لاکھ کی بھرتی ڈلوائی 4 دیواری کی. ہاتھ دو بیٹھا. لیکن اس کے دل میں خیال آیا. اس نے کہا مولوی صاحب جگہ نہیں کی جاتی لیکن آپ کے نام نہیں ہو سکتی، بہت ہاتھوں میں. پھر میں خاموش ہو گیا. پیر محل مرکز ہے، روڈ سلطان کے اندر ہے، بھاول نگر میں. دل تھا کہ ایک اپنے گھر میں، کیونکہ زندگی گزر گئی باہر. 16 سال تو مجھے پیر محل میں جمعہ پڑھاتے گزر گئے. چاہ رہا تھا کہ پیر محل میں 220 کلومیٹر ہے میرے گھر سے پیر محل، جہاں ہر جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں. مجھے کوئی نہیں چھوڑتے، میں نے کوئی نہیں چھوڑتا. تنخواہ جتنی دیتے ہیں اس سے ڈبل میرا خرچہ ہو جاتا ہے. پیٹرول کے 13,000 روپے لگتا ہے کسی جگہ میں. کبھی دل میں اللہ بہت دیتا ہے، بہت اللہ دیتا ہے، یقین کرو. جگہ میں نے لی مدینہ ٹاؤن، حفظہ مدینہ سٹی کے اندر، بالکل شہر کے وسط میں اندر. 2 گھر سے 3-4 منٹ کا فاصلہ. میں نے جگہ لے لی. 10 لاکھ بیانہ اس پہ ہو گیا. میں نے اسے لاکھ دیا. میں نے کہا مولوی صاحب 50% رمضان میں، باقی آپ جو ہے وہ آگے جون جولائی میں. کہ میں کہا ٹھیک انشاءاللہ اللہ توفیق دے. 1 کروڑ 48 لاکھ روپے. پیسے پاس ہے ہی کوئی نہیں. جگہ جو پہلے تھی وہ بھی چلی گئی. اچھا بھائی، میں نے کہا پیسے تو ہے نہیں فیضان، کیا کروں؟ انہوں نے کہا وہ آپ کا پلاٹ، میں اس کا نقشہ بناتا ہوں، 5 مرلے کے پلاٹ تھی، وہ بیچ دیتے ہیں. لوگوں میری جگہ جو ہے وہ تقریباً 80 لاکھ میں اس نے رکھ لی. 81 لاکھ چلا گیا. انہوں نے کہا بیانہ تو دو پہلے. میں نے کہا بیانہ کہاں سے؟ ہماری ہوگی جھڑپ غصے میں، اور بیانہ ہو گیا کینسل. حضرت خاکوانی صاحب گھر تشریف لائے. اکثر آتے، ابھی میں بات ہو رہی تھی، چاہے صبح پھر دوبارہ ہے. حضرت تشریف لائے تو میں نے بڑی او بھگت کی. میں وہ غم بھول ہی گیا کہ آج میرا بیانہ کینسل ہے. میں نے گھر میں ململ کا پتلا سا کرتا، تہمت باندھی ہوئی، لائلون کی چپلیاں پہن کے بیٹھا تھا. حضرت تشریف لے گئے. میں شکر ادا کر رہا تھا، اللہ تیرا شکر ہے. ناچنے گانے والے گھر میں نہیں آتے، قرآن ایمان والے آتے ہیں. تو میری آنکھوں میں پانی سا آ گیا. تو پانی آتے آتے آنکھوں میں وہ جگہ یاد آ گئی. میں نے کہا یا اللہ، وہ جگہ کے پیسے بیانہ تو چلا گیا. پتہ نہیں میری آنکھ میں آنسو آیا. پتلے پھٹا ہوا تھا 1-2 جگہ سے. میری اس کا کنارہ لے کے یوں صاف کیا. اس میری بیگم اندر آ گئی. خاندان کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں تو رو رہا ہے. میں نے کہا نہیں رو. میں اور رونے لگ گیا. بیوی تو جیون ساتھی ہوتی ہے، تم نے تو پاؤں کی جُتی بنا رکھا. معاف کرنا میرے پیارے، بڑا میں نے کچھ کہنا تھا لیکن سرد دی ہے میرے جان. اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں. تم مرو گے تب یاد آئے گی. سب سے زیادہ افسوس تمہاری نہ ماں نے کرنا ہے، نہ تمہاری بیوی نے 4 مہینے 10 دن کرنا ہے. اس نے کوئی سونا کپڑا نہیں پہننا، اس نے سرخی نہیں لگانی، اس نے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگانی، اس نے لال چوڑیاں نہیں پہننی. یہ تمہارے سوگ میں روئے گی. اور سب سے زیادہ تمہاری بیوی تمہیں یاد کرے گی. اور سب سے زیادہ خدمت تمہاری، جس نے تمہاری نسل کے لیے اپنے پیٹ پڑوا دیے، وہ تو چیراتے برداشت نہیں کرتا. 15 ٹانکے لگوا بیٹھے. اب بھی پیر کی جُتی، قدر کرو ان کی. وہ کہہ لگی رو رہا ہے. میں کہا نہیں. وہ میں رونے لگ گیا. کیا ہو؟ میں نے کہا آج بیانہ کینسل ہو گیا. 9 لاکھ کہاں سے لے کے آؤں؟ اور سیزن بھی کوئی نہیں، رمضان بھی نہیں، بہت دنیا مجھے دیتی. تو میں نے غصے میں میں نے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ مجھے بہت معاف کر دے، بڑا کر. میں نے کہا یا اللہ، میرے کو ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے دنیا کے، جہاں تقریر کروں چندہ، جہاں تقریر کروں مسجد کا چندہ. میں نے کہا یا اللہ، میں نے تیرے سے اپنا گھر، میرے پاس اللہ کی قسم میرا اپنا، میں 36 سال پاکستان نہیں، دنیا کے خطیبوں میں میرا نام ہے، دنیا کے خطیبوں کے اندر 2-3 کے اندر. لیکن میرے پاس نہ کبھی خواہش کی، نہ دل اپنا آج تک. یہ گاڑی بھی کرائے کی، پتہ نہیں اللہ. اس مرتبہ بھی قاری صاحب الحمدللہ 3 بچیوں کے جہیز کا انتظام کیا اپنی جمع جوڑی میں سے. الحمدللہ 3 بچیوں کے جہیز کا. ایک گھر کے اندر الماری کا سیٹ، ایک پیٹیوں کا سیٹ بابا گھاس والا، پتہ نہیں کون کو، اللہ پتہ نہیں کہاں. گاڑی کے ارد گرد صبح اتنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر میں تھک بھی جاتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں گاڑی پرے کیا کرو، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں دیتے، میں کیا کروں.
آپ یقین کریں. میں رونے لگ گیا. میں نے کہا یار میرے اللہ، میں نے کہا اللہ میں نے تو صرف کہا تھا چل میرا بھی حجرہ بن جائے گا، مدرسہ بن جائے گا، کوئی بات. میں نے کہا میرے کو ٹھیکہ تھوڑی ٹھارا کر نہیں بنتا نا. میں نے اسے فون کیا، میں کر سودا کینسل. میں گھر سے 7 محرم تھی، واسو اور ہرار پارک میرا بیان تھا 7 محرم. میں گھر سے نکلنے لگا، میری بیگم کہنے لگی وہ باجی بیبی تجھے یاد کرنی تھی. میں نے کہا مجھے کیا ہو گیا؟ اور سب جب اس کا شوہر بیمار ہے کہ شاید دم کر کے چلا جائے. میں نے غصے میں کہا میں نہیں جاتا، بس میرا دماغ کھانا، میں کہا میں وہ نہیں، کوئی نہیں کھانا. میں گھر سے نکلا، بھتیجے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھا. میں نے کہا یار گاڑی ادھر موڑ، پتہ نہیں وہ بیچارہ کیوں مجھے یاد کر لی. میں اس کے گھر گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے عورتیں اس طرح قریب تھی، میرے ہاتھ مار کے کھلی، وہ کیا بنا تیرے مدرسے کا؟ میں نے کہا باجی وہ تو سودا ہی کینسل ہو گیا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں بنے. کہ لیے اچھا چل اللہ تجھے اور دے گا. کہ ٹھہر جا. میں نے کہا مجھے جلدی ہے. کہ بیٹھ تو صحیح. میں نے کہا چائے میں نے نہیں پینی. کہ بیٹھ تو صحیح. اندر گئی، نیلے رنگ کا شاپر لا کے میرے ہاتھ میں دے دیا. کہنے لگی یہ 9 لاکھ روپے ہیں، اگر تیرا کوئی مدرسہ بنے تو 9 لاکھ اس میں جمع کرا دینا. اللہ اکبر وللہ. ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. 9 اللہ کی قسم 5 لاکھ، ایک 5-5 ہزار کے 4 گڈی ہیں. کہنے لگی لے یہ مدرسے میں ماربل لگوا دیے. میں نے کہا بیان نہ دینا. میں نے کہا جا. میں اسے میں کہا بھائی سودا کینسل کوئی نہیں، میں پیسے لے کے تیرے پاس آ رہا ہوں. اللہ نے 1 سال میں 1,59,00,000 دیے. کہاں سے دیے؟ میرے اللہ نے دیے. کہاں سے دیے؟ میرے اللہ نے. مسجد ایسی شاندار تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ 15 جنوری کو انشاءاللہ افتتاح کروں گا حضرت خاکوانی صاحب کے ہاتھوں سے. بڑے قابل آئیں گے احمد شاہ صاحب بھی، 2-3 دن اوپر نیچے آنا. ایسے اللہ انتظام فرماتے ہیں. یہ ارادے ہیں. کوئی اوقات ہے اور کوئی بندہ اپنا گھر اس کی مدد کے بغیر نہیں بنا سکتا. اس کا گھر بنانے کی کس کے اندر طاقت ہے؟ بنا سکتا ہے کوئی؟ تو آج خدا پاک کی قسم سودا سستا ہے. دل کھول کے جیب سینہ چوڑا کر کے اعلان کر دوں گا 50,000. وہ ابھی مانگ رہے. لیکن اگر من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا کے اندر گھر بنائے، جنت میں تیرا گھر بن گیا. تو بنا یا نہ بنا، نبی بشارت دے رہا ہے اللہ کی طرف سے. ارادے کرو کہ انشاءاللہ میں اللہ کے گھر کے لیے 50,000 دوں گا جی، 25,000 دوں گا، لاکھ. اور نوندرا اور نان چھچک کے اندر وہ منڈا لے کے جاتے ہو، کڑ لگنے دیتے ہو نیچے. اللہ کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اب 10 آدمی مجھے چاہیے، کھڑے ہو کے لکھوائیں انشاءاللہ 50,000، انشاءاللہ 25,000، انشاءاللہ 1 لاکھ. کیا نام ہے میرے پیارے بھائی؟ شبیر کا 1 لاکھ روپیہ. اللہ کو اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے خزانوں پہ فروخت. جی کیا نا بیٹے بھائی؟ اصغر کے 50,000. اللہ کی قسم یہ پردے کے پیچھے کے وعدے ہیں. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، فرشتے جھکے پڑے، آنکھیں کھلی فرشتوں کی. اللہ دیکھ رہے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں. ہاں بھائی اور بولو. محبوب بھائی کتنا؟ اللہ قبول فرماوے. 2 ہو گیا ماشاءاللہ. کرو 10 پورا، باقی بھی دیں گے 20 بوری اس کے علاوہ انشاءاللہ. ہاں بھائی 8 آدمی اور کھڑے ہو جاؤ. 50,000، 20,000، 25,000، 1 لاکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی جیب اپنی تجوری کی اللہ کے خزانوں کی طرف. اگر اللہ کے خزانے تنگ ہے تو پھر بے رو. اگر اللہ کے خزانے وسیع ہیں، میں مانگوں گا انکار نہیں کرے گا. پھر اللہ سے لے کے کون دے گا بھائی؟ جی بسم اللہ. اٹھ جا میرے پیارے، اللہ کی قسم اٹھ جا. کوئی ویگا کوئی قلعہ بیچنا پڑے بیچ دے اللہ کے. اللہ وہ دے. اور جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس دے دے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اور میرے بھائی کس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. کوئی ہے اللہ کا بندہ یوں کر کے ہاتھ کھڑا کر دے. مجھے اللہ نے جی کیا نام بیٹے بھائی؟ حفیظ اللہ صاحب. بھائی حفیظ اللہ 1 لاکھ روپے. اللہ قبول فرماوے. 3 ہو گئے ماشاءاللہ. ہو جائے گا 5-6. 2 بیان اللہ کا نام لے کے صبح توکل پر کام کر دو اور نیت باندھ دو مسجد کی اور لکھ کے لگا دو مسجد انشاءاللہ ان قریب شہیدوں کے زیر تعمیر شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. آئندہ سال آئیں گے مسجد کے اندر پروگرام کریں گے. کہو انشاءاللہ تعالی، زور سے کہو انشاءاللہ تعالی. اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کے. اب کون کھڑا ہوتا ہے؟ اٹھ کے کہہ دے. جس کے پاس گھر میں نہیں ہے اللہ کے خزانوں پر بھروسہ رکھ کے کھڑا ہو جائے. جس کی جیب اجازت نہیں دیتی وہ کہ انشاءاللہ مجھے میرا اللہ دے گا تو میں دوں گا. ہاں بھائی جی کیا جی کیا نام ہے؟ محمد عثمان. 5 بوری سیمنٹ. اللہ قبول فرمائے. ہاں جی بھائی کتنا جی؟ کیا نام جی؟ محمد الیاس بھائی کے 10,000 روپیہ. محمد الیاس کے 10,000. رفیق اشرف 20,000. اور بھائی بولو بھائی سبحان اللہ. لگا دو ہول سیل میلہ لگاؤ اللہ کے نام پر. جی میرے بھائی تو اللہ کے نام پر یہاں ذکر وہاں ہو رہا ہے، خیر کے ذکر. جی
مجھے میرا اللہ توفیق دے میں دوں گا اپنی امی کی طرف سے. اگر چاہتے ہو اماں ابا فوت ہو گئے راحت میں رہیں, ارادہ کر لو, دو کے بعد میں سکون قبر میں آج ہی سمیٹنا شروع ہو جائیں گے. کیا ہوا, اٹھ کے بیٹھی, بی بی اٹھ کے بیٹھ, چاچا اٹھ کے بیٹھ, کیا ہوا, تیرے بچے نے آج ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کو دیا ہے. اللہ بڑے حیا والے ہیں, اللہ بڑی غیرت والے ہیں. اس نے ارادہ کیا, اللہ نے ارادے کے بدلے دیکھ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور ماں باپ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے, رقبہ, زمین, جداد, حل, مکان, سب اماں ابا کو دے دو, تھوڑا سا اللہ کو دو, ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گا. بہن بھائیوں کو کے لیے دے دو, حضور کی امت کے لیے دے دو, نبی علیہ السلام اور آپ کی ساری امت کے لیے دے دو, کربلا کے شہیدوں کے لیے دے دو. جی میرے بھائی, کتنی بڑی بڑی, کیا نام میرے پیاری جی, کرم الہی 10,000, صفدر عظیم 10,000, اور بھائی اور بولو, محمد واجد بھائی 20,000, کیا نام پیارے, راڑا سیف اللہ 20,000, واجد کے 20,000, سیف اللہ کے بھی, اور بولو ماشاءاللہ. اور دو آدمی کھڑے ہو کے 50 لاکھ کا اعلان کر دو. اللہ بہت بڑے, اللہ بہت بڑے, اللہ کے خزانوں پر. واجد بھائی کے 20,000, واجد سے پہلے کس کے تھے, کرم الہی صاحب کے تھے, ان کے بعد کس کا تھا, صفدر عظیم. اور میرے پیارے صرف 5 لاکھ پورے کر دو. بسم اللہ الرحمن, اللہ برکت دے. یا اللہ اس کے اپنی رحمتوں کا, اپنے خزانوں کا رخ اس کے گھر کی طرف موڑ دے, آباد کر دے. نبی کو جو داماد دیے تھے ان کے غلام اللہ مجھے عطا فرما دے. ماشاءاللہ, جی ماشاءاللہ. بسم اللہ, 2-3 بندے ہاتھ کھڑا کر دو, میں جو اللہ توفیق دے. 10,000, 5, یہ 5 پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ, 5 پورا ہو رہا ہے میرے بھائی. بسم اللہ, کیا نام ہے جی, بھائی منیر صاحب 10,000, اور میرے بھائی گاؤں کے بڑے صبح جا کے آس پاس والے سے بات کریں, یار مرنا تو نے بھی ہے, جینا ہم نے بھی کوئی نہیں, کچھ تو کمی کر, کچھ ہم کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنے, تیرے نام کی تختی لگائیں گے برائے احصال ثواب, والدین کے احصال ثواب. اب ایک کام اور کرو, توبہ کے کلمات میں پڑھاؤں گا, اس کے بعد پھر ایک کام, اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے. دیکھو, نہ 10 کی, نہ 100 کی, نہ 50 کی, جس میں جتنی توفیق ہے, 100, 50, 10, 20 قاری صاحب کے پاس لا کے رکھ دو. قاری صاحب 92 کی رقم میں ہمارا حصہ شامل کر لینا. یہ بنیاد ہے, قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ رہے گا. اللہ کا گھر, جماعتیں آئیں گی, بیانات ہوں گے, جلسے ہوں گے, ختم نبوت کے ہوں گے, صحابہ کی عزت کے ہوں گے, کیا مسجد کے اندر اعتکاف لوگ بیٹھیں گے, پروگرام ہوں گے, نعت خوانی ہوگی, خطبے جمعے کے ہوں گے. یہ بنیاد ہے, صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. لاؤ, جس کی جیب میں 10, جس کی جیب میں 100, جس کی جیب میں 50, جس کے پاس نہیں بھی ہے وہ آئے, یہاں سے آ کے چلا جائے, تاکہ فرشتے لکھیں اللہ تیرے نام کی عزت کے لیے یہ بھی اٹھ کے آیا تھا, اللہ تیرے گھر کے لیے. بسم اللہ. جن ہاتھوں سے دو, اللہ ان ہاتھوں میں حوض کوثر پکڑا ہے. جن ہاتھوں سے دو, اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے, اللہ کسی کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ, اٹھ کے آؤ سارے, بھر دو جھولی کو, ماشاءاللہ بھر دو, کم از کم 50,000 روپے دو. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. سبحان اللہ. اللہ آپ کا پیار سنا تھا. میں ٹیچر ہوں, بول رہا ہوں اسکول میں پڑھاتا ہوں, خدمت کرنے میں تھوڑا سا موقع ملے گا. انشاءاللہ پر جانا, انشاءاللہ. ہو جی, ہوگی پکی انشاءاللہ. ہوں ماری پے گی بالکل, نہیں ہوں رکھے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے سے جمعے رکھے گا انشاءاللہ, دعا بھی ہوگی برکت. پڑھے توبہ کے کلمات, پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری توبہ,
یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ 5 وقت کی نماز کا پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی، مسجد کو بھر دو، اللہ کے گھر کو بھر دو نمازیوں سے، اور قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں عام کرو، اور چہرے پر سنت رسول، زندگی باوقار اخلاق والی بناؤ، دینی مدارس کے ساتھ ضرور خدمت کرو۔ اللہ یہاں ایک ہاں ماشاءاللہ یہاں جماعتیں آتی ہیں آپ کے پاس؟ آتی ہیں جماعتیں میرے بھائی؟ یقین کرو دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے بندے جا رہے ہیں، کوئی غرض نہیں، صرف یہ کہ اللہ کے بندے اللہ کی مان کے چلیں۔ میرے عزیزو تم اللہ کے راستے میں بھی نکلو گے انشاءاللہ تعالی میرے بھائی، اور جماعتوں کے ساتھ نصرت بھی کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بھائی دعا کے لیے کہا گیا، والدین کی مغفرت کے لیے، صحت کے لیے، قاری حماد صاحب، رفیق اشرف صاحب، اویس صاحب، عمران صاحب، والدین کی مغفرت کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے، سب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہ معاف فرما، غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ راضی ہو جا، ناراضگیاں ختم فرما دے، صلح کر لے اللہ، ہم سے صلح کر، تجھے منانے آئے اللہ تم مان جا۔ اللہ جب کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں اپنے چھوٹوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے چھوٹوں کو ساتھ لائے ہیں، اپنی عزتوں کو لے کے آئے ہیں اللہ، اپنے بزرگوں کو لے کے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چوری ہوتے بھی تے میرے مانی چٹے والا، اللہ تیرا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا۔ اللہ کتنے سفید بالوں والے، کتنے علماء صلاح، کتنے متقی، کتنے مجھ جیسے نکمے ہیں، کچھ رو کے دکھا رہے، کچھ ہنس کے۔ اللہ کہیں ہاتھ اٹھا رہے، ان اہمیت ان ہاتھوں کی اور کہیں کو کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے تیرے دربار میں بیٹھے۔ اللہ جی ناراضگیاں ختم کر دینا، صلح کر لینا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، تیرے بنا ہمارا سارا کوئی نہیں۔ ہم نے ہر جگہ منہ مار کے دیکھ لیا، ندامت ہی ہوئی ہے، ہر جگہ دھکے کا ہے، ذلت کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ اے اللہ آپ اپنے آغوش رحمت میں لے لیجئے نا، رحمت والی چادر میں چھپا لیجئے نا۔ ہم بہت پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے ہمیں زندگی مشکل نظر آ رہی ہے، جینے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ سونا چاہتے ہیں آرام کو دل نہیں کرتا۔ مالک کرم کر دینا، مالک کرم کر دینا، تو تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپوں سے زیادہ شفقت فرماتا ہے، آج رحم کر دے۔ اللہ تیرے بندوں نے تیرے گھر کو بنانے کا فیصلہ کیا، ان کی مدد کر دینا، ایسا عالی شان گھر بنا کے مثال قائم ہو جائے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دے، تجھے ضرورت کوئی نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی تجھے دے دیا، اور سارے ہمارے سمیت منگتے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں دینے میں انکار نہ کرنا، ہم نے اپنی اوقات سے بڑھ کے دیا، آپ اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ اللہ اتنا دے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہماری نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے، عزتوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی ترقیاں عطا فرما، علم و عمل میں کامیاب فرما، امتحانات میں کامیاب فرما، اسکول کالج میں کامیاب کر، مدرسوں میں کامیاب کر، غیرت ایمانی محفوظ فرما دے۔ اللہ گھروں میں رزق کشادہ فرما دے، غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے، دسترخوان وسیع فرما دے، تیری مخلوق پر خرچ کرنے کی عادت عطا فرما، پنج وقتہ نمازی پابندی نصیب فرما، قرآن کی تلاوت چہرے سنت کے مطابق، کردار سنت کے مطابق، اخلاق آمنہ کے لال جیسا نصیب فرما دے۔ اللہ اس علاقے کو فصلوں اور چاولوں کی وجہ سے نہیں، دین کی برکات کی طرف پوری دنیا کے اندر مشہور فرما دے، دین سیکھنے کے لیے پوری دنیا کو یہاں متوجہ فرما دے، علم و عرفان کا مرکز بنا دے۔ قاری صاحب سمیت جتنے آج کے جلسہ میں حصہ لینے والے، پکانے کھانے لانے والے، تقسیم کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اندر امن سکون نصیب فرما۔ اللہ کافروں کو، یہودی نصاروں کو شکست عطا فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ الیکشن میں اللہ وہ حکمران دے جو صحابہ کا غلام ہو، ختم نبوت کا چوکیدار ہو، قرآن و شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور عمل کروانے والا ہو، نیک عادل حکمران نصیب فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ بھائی نثار صاحب جتنے علماء آئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو شکر دے اللہ